मैं अपने कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि आखिर कब तक हम इस घटिया मोहल्ले में रहेंगे जहाँ पर हमारी कोई इज्जत ही नहीं थी। लोग मुझ पे आवाज़ें कसते थे। कोई कहता था बाप माजूर हो गया है, अब ये बाहर जाती है। तो कोई कहता था कि बाप की माजूरी का फ़ायदा उठा के ये गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके पैसे कमा रही है। मैं नौकरी करती थी, हमारा घर हमारे पुराने मोहल्ले में ही था जहाँ पर मैंने आँख खोली थी। अम्मा के जाने के बाद मैंने इस घर को संभाला हुआ था। अम्मा को गए हुए अब पूरे 2 बरस बीत चुके थे। अम्मा के जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को खैर बात कह दिया, लेकिन 2-3 महीने बाद ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जब तक मैं पढ़ाई मुकम्मल नहीं करूँगी, तो मैं अब्बा का सहारा कैसे बनूँगी। उसी रोज़ ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँगी और फिर मैं कॉलेज भी जाने लगी। और अब जबकि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई थी, तो ख़ानदान वाले हसद करते थे। उनकी बेटियां पढ़ी लिखी नहीं थीं और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं एक ऐसे मोहल्ले से उठ के एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए जाती थी। और आज जब मैं शाम को वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे अकबर मिल गया था, जो मेरी फूफो का बड़ा बेटा था। वो मुझ पे ऐसे धौंस जमाने लगा कि जैसे मैं उसकी सगी बहन हूँ। वो कह रहा था कि क्या तुम घर पे नहीं बैठ सकती, हर वक्त ही बाहर फिरती रहती हो, तुम्हारी वजह से हमें पूरे मोहल्ले में बातें सुननी पड़ती हैं। आइंदा मैं तुम्हें बाहर निकलता हुआ ना देखूं। मैंने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। हर महीने मेरे घर में राशन और अब्बा की दवाइयाँ भिजवा दिया करो। इस बात पर वो खामोश हो गया। मैं वापस आ गई थी, मैंने उसका मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया था। मैंने अब्बा को खाना भी खिला दिया था और अब अपने कमरे में बैठी ऑफिस की एक फ़ाइल लेके उसे पढ़ रही थी कि अचानक से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्या मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ इस गंदी जगह पे गुजार पाऊँगी, जहाँ लोगों की ज़ुबानें इतनी नोकीली थी कि हर वक्त मुझे ज़ख्मी कर देती थीं। सबसे ज़्यादा ज़ख्म तो मुझे मेरे अपनों ने दिए थे। अब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब से अम्मा गई थी तो मैं अब्बा से कहती थी कि हम इस घर को बेच के कहीं और घर ले लेते हैं, जहाँ पर ये गंदे लोग ना हो जो मुझे ताने देते हैं, मगर अब्बा अपना आबाई घर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि ये घर मेरे बाप का था, यहाँ पर मैं उनके साथ रहता था, यहाँ से यादें जुड़ी हैं, मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए मैं आज तक खामोश थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मुझे अब्बा को किसी भी हाल में मनाना होगा। लोग यहाँ पे मुझ पे ऐसे दोष जमाते थे, ऐसी ऐसी पाबंदियाँ लगाते थे कि मुझे गुस्सा आ जाता था। लोग तो ऐसे ज़ाहिर करते थे कि जैसे मैं उनका ज़ाती माल हूँ और वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं। अपने तो अपने मोहल्लेदार भी मुझ पे निगाह रखते थे, मेरे आने जाने का टाइम नोट करते थे और फिर मोहल्ले में ये बात फैला देते थे कि ये रातों को देर से आती है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी। मैंने आईटी की पढ़ाई पढ़ी थी और अब मैं आईटी कंपनी में ही काम कर रही थी। अक्सर औकात काम बहुत बढ़ जाता था और मुझे आने में रात हो जाती थी। वैसे तो मैं मगरिब के वक्त ही वापस आ जाती थी, लेकिन कभी कभार रात भी हो जाती थी और लोग मुझे अजीब अजीब निगाहों से देखते थे। चौक पर बैठे हुए लड़के तो मुझे ऐसे देखते कि जैसे मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लिया था। ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसे एक लम्हे में बैठे बैठे ही मैंने सोच लिया कि अब मुझे किसी भी हाल में अब्बा को मनाना होगा और ये पुराना मोहल्ला छोड़कर किसी नई जगह पे घर लेना होगा। हमारा घर एक ऐसी लोकेशन पे था कि अगर हम इसे बेच के कहीं और छोटा सा घर लेते तो वो बड़े आराम से मिल जाता। ये ज़मीन बड़ी कीमती थी। फिर सारे ख्यालात झटक के मैं ऑफिस का काम करने लगी। लैपटॉप भी मेरे पास ही पड़ा था, जो मैंने किस्तों पे लिया था और अभी भी उसकी किस्तें चल रही थी। ये मेरे काम का हिस्सा था। उसके बगैर तो मेरा काम होता ही नहीं था और कंपनी की तरफ से भी ऐसा कोई गैजेट प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो ये मुझे खुद को ही लेना पड़ा था। अगर मैं ये ना लेती तो मुझे जॉब से हाथ धोने पड़ते और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इस जॉब से तो हमारा घर चल रहा था। अब्बा की दवाइयाँ, घर का सौदा सलफ और मेरे अपने अखराजात भी यहीं से पूरे हो रहे थे। मैंने लैपटॉप पे काम मुकम्मल कर लिया। मैंने लैपटॉप और फाइल्स साइड टेबल पे रखी और बिस्तर पे दराज हो गई, जहाँ पर मैं पहले ही बैठी थी। एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पलंग, अलमारी और एक स्टडी टेबल के अलावा और कुछ भी नहीं था। दूसरे कमरे में भी बस 2-3 चारपाइयाँ और नमाज के लिए एक चेयर पड़ी थी, क्योंकि अब्बा ज़मीन पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते थे।
میں نے انہیں وضو کرا دیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ نماز پڑھنے کے بعد سو گئے ہوں گے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور اب تو رات کے 11 بھی بج چکے تھے۔ میں کھلی آنکھوں کے ساتھ سپنے دیکھنے لگی تھی کہ کبھی میں بھی اتنی کامیاب ہو جاؤں گی کہ میں ایک عالی شان گھر میں رہوں گی، وہاں پر نوکر چاکر ہوں گے، میرے ابا میرے ساتھ ہوں گے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہوگی اور ہم دونوں بالکل خوش ہوں گے۔ میں کھلی آنکھوں سے ایسے سپنے ہر روز دیکھا کرتی تھی جو پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ ایسے خواب تھے جو میں کبھی پورے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ سے تو بڑی مشکل سے گھر کے سودے سلف اور دوائیاں وغیرہ کے خرچے پورے ہوتے، اور اوپر سے محلے میں کوئی نہ کوئی شادی وغیرہ بھی آ جاتی تو اس کا خرچہ بھی مجھے ہی اٹھانا پڑتا تھا۔ اگر میں اور ابا نہ جاتے تو لوگ باتیں بناتے کہ اب تو انہوں نے برادری بھی چھوڑ دی ہے۔ میں ہر حال میں یہ علاقہ چھوڑنا چاہتی تھی۔ یہاں رہ کر میرے ذہن میں بہت زیادہ پریشر تھا اور دن بدن یہ پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دراصل ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ لگتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آتے جاتے رہتے تھے اور سارا محلہ ایک گھر کی طرح ہی تھا سوائے ہمارے۔ کوئی ہمیں منہ نہیں لگاتا تھا سوائے باتیں کرنے کے۔ لوگ ہمارے خلاف اپنی محفلوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے جو بعد میں ہمیں معلوم تو ہو جاتی تھی، لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ اس محلے میں میری ایک ہی دوست فردوس تھی جو مجھے سب کچھ بتایا کرتی تھی۔ اس سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر ہم دونوں میں احساس کا رشتہ تھا اور ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کیا کرتے تھے۔ وہ جب بتایا کرتی تھی کہ جب میں کسی محفل میں، کسی شادی یا کسی میلاد وغیرہ میں نہیں جاتی تو لوگ مجھ پہ آوازیں کستے ہیں کہ میں کوئی دھندا کرنے گئی ہوئی ہوں گی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں نوکری نہیں کرتی بلکہ کوئی غلط کام کرتی ہوں، اسی لیے ہی میرا گھر چل رہا ہے۔ یہ باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا اور ہمیشہ یہ باتیں میرے ذہن پہ سوار رہتی۔ میں اب بھی لیٹے لیٹے یہی سوچ رہی تھی اور پھر آخر کار یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اللہ تعالیٰ کو مجھ پہ رحم آیا اور مجھے بھی نیند آ گئی۔ پھر صبح سویرے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ سارا کام وغیرہ کر کے مجھے ابا کو ناشتہ کروا کے آفس کے لیے بھی نکلنا ہوتا۔ میں اٹھی، نماز کے لیے وضو وغیرہ کیا اور جائے نماز بچھا کے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دعا مانگی۔ زیادہ وقت تو تھا نہیں، اسی لیے میں جلدی جلدی اٹھ گئی اور گھر کی صفائیاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ناشتہ بنایا اور ابا کو ناشتہ بھی کروا دیا۔ پھر میں نے خود بھی ناشتہ کیا اور تیار ہو کے آفس کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں رکشے میں ہی آفس جاتی تھی۔ میں اپنے گھر سے باہر نکل آئی مگر کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے میں نے اپنے کندھے پہ کسی کا بھاری بھرکم ہاتھ محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ آج کسی نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ محلے کے اوباش لڑکے ہمیشہ مجھ پہ آوازیں کستے رہتے اور عجیب عجیب باتیں بھی کرتے رہتے۔ میں نے فوراً سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پھپھو کا بڑا بیٹا ہی تھا۔ نگہت، میں نے تم سے کل بھی کہا تھا نا کہ تم نے جاب کے لیے نہیں جانا، تو پھر تم کیوں جا رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات؟ جب اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو میرا غصہ بھی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس کی بولتی بند کروا دی ہے، مگر وہ تو پھر سے منہ اٹھا کے آ گیا تھا۔ نہ جانے وہ صبح صبح کیسے آ گیا۔ اکبر بھائی، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا اگر آپ میرے گھر مہینے کا سودا سلف اور ابا کی دوائیوں کا انتظام کریں گے تو میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالوں گی۔ اس وقت تو آپ کی بولتی بند ہو گئی تھی، اب مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ میں غصے میں آ کے بول رہی تھی۔ میرے اس بات پہ انہوں نے میرے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ میرے چہرے پہ نقاب تھا، انہوں نے نقاب کے اوپر سے ہی میرے چہرے پہ زوردار تھپڑ لگایا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرے سامنے زیادہ زبان نہ چلاؤ، میں نے تم سے کہا تھا تم نے نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ وہ اب بھی اپنی بات پہ اڑے ہوئے تھے۔ اب بھی انہوں نے یہ بات نہیں مانی تھی کہ وہ ہمارے اخراجات خود اٹھا لیں گے۔ اس ایک لمحے نے مجھے سکھا دیا کہ اب مجھے اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑے گی۔ میرے اپنے تو میرے دشمن بن گئے ہیں۔ اکبر بھائی، آج تو آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا لیا، آئندہ اگر آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں آپ کے خلاف رپورٹ کرا دوں گی۔ اب پھر آپ جانے اور پولیس، یہ کہہ کے میں وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے مجھے اپنے قریب کیا تو میں ان کے سینے سے جا لگی، مگر پھر جلدی سے میں اپنا ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اکبر بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ کے گھر میں ماں بہنیں نہیں؟ وہ میرا پھپھی ذات تھا اور اب میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ اسے دوبارہ سے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آئندہ اگر مجھے بھائی بلایا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا، میں تمہارا کوئی بھائی نہیں، اماں سے کہا ہے میں نے۔
وہ ماموں کے پاس رشتہ لے کے آئیں گی۔ اگر تم نے کوئی چوں چرا کی تو پھر تمہارا وہ حشر کروں گا کہ سارا زمانہ دیکھے گا۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کے تو میرے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ وہ ایسی گھٹیا سوچ رکھے بیٹھے تھے جو میں کبھی بھی نہیں مان سکتی تھی۔ ویسے تو وہ مجھے شادی کرنے کا ہی کہہ رہے تھے، مگر ایسے ذہنی مریض سے میں کیسے شادی کر سکتی تھی جو شادی کا پیغام ہی اس لہجے میں دے رہا تھا کہ سامنے والا بندہ ڈر جائے۔ میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ میں نے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ بلا وجہ ہی میرا ٹائم ضائع کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً وہاں سے چلی گئی۔ ابھی بڑی سڑک پہ جا کے مجھے رکشہ بھی مل گیا۔ میں رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ میں سارا راستہ یہی سوچتی گئی کہ اب کیا ہوگا۔ ابا تو اتنے بیمار تھے، اگر پھپھو نے ان پہ زور زبردستی کی تو وہ تو مان جائیں گے، اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے آخر میں اپنے کام کی جگہ پہ بھی پہنچ گئی۔ سارا دن میں کام میں اتنا زیادہ مصروف رہی کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی اس بارے میں نہیں سوچ پائی تھی، یا شاید میں بھول ہی گئی تھی۔ مغرب کی اذانوں کے ساتھ ہی میں رکشے میں بیٹھ کے گھر کے دروازے پہ اتری تو اکبر ہمارے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا، جسے دیکھ کے میرا خون کھولنے لگا۔ پہلے وہ کبھی کبھار ہی مجھے گلی میں مل جایا کرتا تھا، مگر اب تو یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ اس کا گھر دوسری گلی میں تھا۔ نہ جانے وہ ہماری گلی میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور گھر کے اندر جانے لگی تو وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نکھت، پھر تم نے کیا سوچا اس بارے میں؟ کل بھیجوں امی کو ماموں کے پاس؟ تم ہاں کر دو گی نا؟ وہ اس طرح سے پوچھ رہا تھا جیسے وہ مجھے بڑی اہمیت دے رہا ہو۔ اکبر بھائی، میں اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ میرے راستے سے ہٹیں۔ میں نے اس کے نام کے ساتھ بھائی لگایا تو وہ خون آلود آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ نکھت، تمہیں ایک بار ہی میں بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ میں تمہارا کوئی بھائی نہیں، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ تم جان بوجھ کے ہی مجھے پاگل بنا رہی ہو۔ اب تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سامنے سے ہٹ گیا اور میں گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا، مگر مجھ میں آگے چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ میں سردی بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں گیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے حالات مزید تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ پھر میں کچن میں پہنچ گئی۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دیا، اور آخر کار رات کے 8 بجے میں نے کھانا تیار کیا اور ابا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ابا اپنے بستر پہ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے تھے۔ جب سے انہیں فالج ہوا تھا تو وہ زیادہ چلتے پھرتے نہیں تھے، مگر تھوڑا بہت اٹھ بیٹھ لیتے تھے، اس سے مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ مگر آج ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کھانے کی ٹرے ان کے سامنے رکھی اور خود بھی ان کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ ہم کھانا ساتھ ہی کھایا کرتے تھے۔ وہ سارا دن تو اکیلے رہتے تھے، اس لیے یہ وقت میں ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ جب تک وہ سو نہیں جاتے تھے تب تک میں اپنے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ابا کو کھانا کھلایا، انہیں تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ میں صحیح سمجھی تھی، ان کی طبیعت واقعی میں ٹھیک نہیں تھی۔ ابا، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ نم نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میری جان، مجھے کیا ہونا ہے؟ جب تم جیسی بچی کسی باپ کے پاس ہو تو اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا، تم اپنا خیال رکھا کرو۔ مجھے تو تمہاری فکر رہتی ہے کہ کیسے یہ سب سنبھال رہی ہو۔ میں ابا کی دوائیاں بھی ساتھ لائی تھی۔ آج میں نے آتے ہوئے فارمیسی سے ابا کی دوائیاں لے لی تھیں۔ آج فرسٹ ڈیٹ تھی اور مجھے تنخواہ بھی مل گئی تھی۔ ابا کی باتیں سن کے میرا من بھر آیا۔ ابا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرا فرض ہے۔ آپ نے بھی تو بچپن میں مجھ پہ خرچہ کیا تھا، مجھے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، تو اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ آپ پریشان نہ ہوں، بس مجھے بتائیں اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا تو ابا مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں بیٹا، میری طبیعت ٹھیک ہے، بس سارا دن کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہوں۔ تم بھی مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ ابا نے جانچتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو اسی وقت میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں ابا کو پریشان کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ آنسو تھے کہ روکے نہیں رک رہے تھے۔ میں تو ایسے رو رہی تھی کہ جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ بیٹا، کیا ہوا تم مجھے بتاؤ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں ابھی زندہ ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ابا کی بات سن کے میں ان سے علیحدہ ہو گئی۔ وہ اب بھی میری پیٹھ سہلا رہے تھے۔ میں نے ابا کو ساری کہانی سنائی تو انہوں نے کہا، بیٹا تم بالکل بھی فکر نہ کرو، اس شرابی اور جواری کو میں اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں دوں گا۔ آنے دو آپا کو میرے پاس۔
उन्हें खरी खरी सुना दूंगा कि मेरी बच्ची उनके नाकारा बेटे के लिए नहीं। अब्बा ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। अब मेरे सारे खदशात दम तोड़ गए थे। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने बर्तन समेटे और किचन में आ गई। बर्तन धोने के बाद मैं अब्बा के पास गई, उन्हें वुज़ू करवाया और कुर्सी पे बैठा दिया। वो कह रहे थे तुम चली जाओ, मैं नमाज पढ़ के सो जाऊंगा। तो मैं भी अपने कमरे में आ गई। वैसे ही मैं थकी हुई थी। आज का सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, लेकिन अब मुझे सुकून मिल गया था। मैं आते साथ ही अपने बिस्तर पे दराज हो गई। अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी। आज कोई काम भी नहीं करना था। बड़ी जल्दी ही मुझे नींद आ गई। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। 2 रोज़ बाद इतवार का दिन था। मैं घर पे ही थी। मैंने मशीन लगाई हुई थी। अब्बा भी धूप में बैठे ऐनक लगा के अखबार पढ़ रहे थे। यही उनका मशगला था। जब भी वो फारिग होते तो वो अखबार ही पढ़ते थे, बल्कि वो तो हर वक्त ही फारिग होते थे, इसलिए हमारे घर में अखबार आता रहता और वो इसी तरह अपना टाइम पास करते रहते। मैं कपड़े धो रही थी कि अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं हाथ धो के दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे ज़किया फुप्पू को देख के मेरा खून जल गया। उनके चेहरे पे खबीसाना मुस्कुराहट थी। जब भी उन्हें कोई काम होता था तो वो अपने चेहरे पे ऐसी ही मुस्कुराहट सजा लेती थी, वरना सारे मोहल्ले के सामने मुझे बदनाम करके रख देती। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने मेरे चेहरे पे हाथ फेर के सलाम का जवाब दिया। वो बड़ा प्यार जता रही थी और अब वो घर के अंदर आ चुकी थी। वो अब्बा के साथ चारपाई पे बैठी थी, इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो अपने बेटे का रिश्ता लेके आई हैं। अभी मैं कपड़े धो रही थी कि अचानक से उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो अब्बा से कह रही थी कि मैं अपनी अमानत लेने के लिए आई हूँ, अब निकत के हाथ पीले कर दो। तुम्हारी ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं, अपनी ज़िंदगी में ही इसे अपने घर का कर दो। फुप्पो की बातें सुन के मेरा खून जल गया। दिल चाह रहा था कि अभी धिक्का दे के घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन अब्बा ने मुझसे कह दिया था कि मैंने कुछ नहीं करना, वो खुद सब कुछ संभाल लेंगे। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी, मगर मेरे कान उसी तरफ लगे हुए थे। वो मुझसे 5-10 कदमों के फासले पर बैठे बातें कर रहे थे। अब्बा उनसे कह रहे थे कि ज़किया मैं अकबर को अपने हीरे जैसी बेटी नहीं दे सकता, इसीलिए दोबारा मेरे पास रिश्ता लेके ना आना। ये तुम्हारे भाई का घर है, तुम जब भी चाहो यहाँ पे आ सकती हो, लेकिन दोबारा मेरी बेटी के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ना आना। छोटी बेटी का रिश्ता वो अपनी नंद के यहाँ कर चुकी थी। वही बेटा काम का था जिसे उन्होंने अपने ससुरालियों में ब्याह दिया, और अब अपने निकट्ठू बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेके आ गई थी। अब्बा की बात सुन के पुप्पो का पारा हाई हो गया। वो अब्बा को बातें सुनाने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ी बहन को मना करते हुए। तो अब्बा ने भी कह दिया कि मुझे शर्म तो आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, शर्म से ज़्यादा मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। अब्बा मेरे हक में बोल रहे थे और ये मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैं तो समझती थी कि अब्बा फुप्पो के दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि वो उनकी बड़ी बहन थी, लेकिन अब्बा तो मेरे लिए बोल रहे थे। मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैंने सारी फिक्रों को अपने जहन से निकाल दिया। मैं उसी वक्त हाथ धो के किचन में चली गई ताकि फुप्पो के तपे हुए दिमाग को मज़ीद गर्म कर दूं। मैंने चाय बनाई और उन्हें पेश कर दी। उन्होंने नागवारी से चाय का कप पकड़ लिया। मैं भी वहीं पे बैठ गई। मैं इसे ज़ाहिर कर रही थी जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। निघत, तुम ही अपने बाप को समझाओ, कब तक तुम्हें बिठा के रखेगा? तुम्हारे हाथ पीले कर दे, कब तक तुम नौकरियां करके इसे खिलाती रहोगी? समझाओ अपने बाप को, ये तो बुढ़ा हो गया है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आती। ज़किया फुप्पो अब्बा के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही थी जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फुप्पो प्लीज़, जो मेरे अब्बा ने कह दिया वही ठीक है, और मुझे भी आपका बेटा पसंद नहीं। प्लीज़ आप यहाँ से जा सकती हैं, मैंने खुद पे कंट्रोल करके कहा था। उन्होंने मेरे बाप को बुड्ढा कहा, हालांकि वो अब्बा से बड़ी थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने चाय की प्याली ज़मीन पर फेंक दी जो अभी पूरी भरी हुई थी। फिर वो कानों को हाथ लगाने लगी। तौबा तौबा, ज़मीर तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी गई गुजरी है। शर्म नहीं आती, फुप्पो के मुंह पे ऐसी बात कर रही है। अब तो मुझे इसका रिश्ता लेना ही नहीं। मैं बताऊंगी सारे मोहल्ले वालों को कि तुम्हारी बेटी कैसी मुंहजोर हो गई है। मैंने तो ऐसी लड़की लेनी ही नहीं। शुक्र है मैं बच गई हूँ। ये तो मेरे बच्चे का दिमाग खराब था, जो कहता था कि मामू की मदद कर दो, उनके फ़राइज़ को बांट लो, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकती। फूफो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जैसे उनका बेटा बड़ा ही अच्छा हो। और फिर वो ये कहते हुए हमारे घर से बाहर निकल गई। अब्बा की आंखों में नमी थी। वो मुझसे कह रहे थे, देखा बेटा, कैसे मैंने तुम्हारी फूफो को भगाया। अगर ये दोबारा आए तो फिर भी मैं इससे यही कहूँगा, मैं तुम्हें अकबर के हवाले नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ वो एक जवारी और शराबी किस्म का लड़का है, इसीलिए तो 35 साल की उम्र में भी शादी नहीं हुई।
ابا کی باتیں میرے دل کو تسلی دے رہی تھی، لیکن مجھے ڈر بھی تھا کہ اب اکبر میرا راستہ روکنا نہ شروع ہو جائے۔ پہلے بھی تو وہ میرا راستہ روک رہا تھا، لیکن اب مجھے زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیا کرے۔ اور پھر سوموار کا دن بھی آ گیا۔ وہ جاتے ہوئے تو مجھے نہیں ملا تھا، لیکن جب میں عصر کے بعد واپس آئی تو وہ ہماری گلی میں کھڑا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آج میں تھوڑا جلدی آ گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی وہیں پہ موجود تھا۔ میں رکشے سے اتر کے گھر کے اندر جانے لگی تو اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے جانے لگا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے لگا کہ جیسے سامنے والے گھر کا دروازہ کھل رہا ہو۔ سامنے والے گھر کا کھلتا دروازہ دیکھ کے مجھے سکون آ گیا کہ شاید وہ سامنے والے پڑوسیوں کو دیکھ کے کچھ شرم محسوس کرے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہاں سے ایک انکل نکلے تھے جو ہمیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کے اکبر نے ایسے ظاہر کرنا شروع کر دیا جیسے میں خود اس کے پیچھے آئی ہوں۔ ویسی ایسی باتیں کرنے لگا کہ وہ انکل منہ پہ ہاتھ رکھے رہ گئے اور پھر مجھ سے کہا، بیٹا اپنے گھر چلی جاؤ، بچیوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اکبر وہاں سے چلا گیا اور وہ انکل مجھے سمجھانے لگے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں ان سے یہ بھی نہ کہہ پائی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں روتے دھوتے گھر کے اندر آ گئی اور آتے ہی ابا کو ساری بات بتائی تو ابا بھی رونا شروع ہو گئے اور بولے کہ بیٹا میں کیا کروں، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پا رہا۔ یہی موقع دیکھ کے میں نے ابا سے کہا کہ ابا ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ میری بات سن کے ابا میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے میں اپنا آبائی گھر چھوڑ کے بالکل بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا کروں، اب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ جگہ بدل لینی چاہیے۔ یہاں پر تو لوگوں نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ابا کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ میری وجہ سے اپنا آبائی گھر بھی چھوڑنے پہ تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے ابا، میں ایک دو دن میں کسی سے بات کرتی ہوں، اپنے کولیگز وغیرہ سے بات کر کے اس گھر کی قیمت لگواتی ہوں۔ اس کے بعد ہم شہر میں ہی کوئی فلیٹ لے لیں گے۔ میرا کام بھی اسی طرف ہوتا ہے اور مجھے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی۔ میں ابا سے بات کر رہی تھی اور وہ میری بات سن بھی رہے تھے۔ اس کے بعد میں کچن میں آ گئی۔ میں نے کھانا وغیرہ بنایا۔ کھانا بناتے ہوئے میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے کس جگہ پہ فلیٹ لینا چاہیے۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ میرے کام کے قریب ہی کوئی جگہ مل جائے۔ اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہاں پر ایک بلڈنگ بنی ہے جہاں پر بہت سے فلیٹس اب بھی خالی ہیں۔ ابھی وہ بلڈنگ نئی بنی تھی۔ لوگوں نے وہاں پہ گھر تو لے لیے تھے مگر کوئی شفٹ نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اسی بلڈنگ میں گھر لے لوں گی۔ وہاں پر زیادہ مہنگائی بھی نہیں تھی۔ دراصل مہنگائی تو تھی مگر فلیٹ چھوٹے چھوٹے تھے اور ہمارا یہ گھر بڑا اچھا تھا اور تھا بھی ایسی لوکیشن پر۔ زمین بھی اچھی خاصی تھی اور مجھے یقین تھا کہ ہمیں اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ اور پھر اگلی صبح میں نے اپنے کولیگ سے بات کی۔ وہ تھے تو مجھ سے بڑے لیکن ہمارے درمیان دوستی والا رشتہ تھا۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتے تھے۔ میں نے ندیم بھائی سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میری نظر میں ایک پارٹی ہے، تم انہیں اپنا گھر دکھا دو۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں باہر بلڈنگ میں فلیٹ لینا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا زبردست، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لوگوں نے وہاں پہ فلیٹ لے رکھے ہیں، ابھی کوئی شفٹ نہیں ہوا۔ جب تک تمہارا گھر بکے گا تم فلیٹ لوگی تب تک لوگ بھی شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، تب تم بھی شفٹ ہو جانا، تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ ندیم بھائی نے میری ہمت بڑھا دی اور پھر 2-4 روز بعد اس پارٹی کو میں اپنے گھر لے آئی۔ انہوں نے ہمارا گھر دیکھا اور اچھی خاصی قیمت بھی لگا دی، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں۔ انہوں نے 2 روز پہلے ہی 5-6 گھر خرید لیے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 1 ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 1 ہفتہ کوئی زیادہ تو نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس دوران میں فلیٹ وزٹ کر لوں گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اکبر ہر روز میرا راستہ روکتا تھا لیکن میں ہمیشہ ہی اس کا منہ توڑ دیتی تھی۔ آج بھی میں نے اس کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ لگایا، وہ بھی اس بات پہ کہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ میں اپنے آفس میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی بھی کر چکی ہوں۔ اسی لیے ہی میں اکبر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو بتائے بغیر اپنا گھر بسا رکھا ہے اور یہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ کوئی مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے اتوار کا دن آ گیا۔ اتوار کے دن ہی میں مشین لگاتی تھی اور گھر کی ڈیپ کلیننگ بھی کرتی تھی، کیونکہ صبح تو میں ہلکا پھلکا کام کر کے نکل جاتی۔ میں کام کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں کوئی پھپھو نہ ہو، مگر جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پہ پھپھو نہیں بلکہ زبیدہ آنٹی کھڑی تھیں جو ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، بیٹا تمہارے باپ سے بات کرنی ہے، کہاں ہے وہ؟ ابا تو صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ گھر کے اندر آ گئیں اور پھر ابا کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیا بات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں وہیں پہ کھڑی تھی تو انہوں نے مجھے بھیج دیا اور کہا کہ یہ باتیں بچیوں کے سامنے نہیں کی جاتی، تم جاؤ یہاں سے، اور ہاں
मेरे लिए पानी लेके आओ। मैं वहाँ से चली गई थी, मगर मैं किचन से उन्हें ही देख रही थी। वैसे भी मैं बाद में अब्बा से पूछ सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर तजस्सुस उभरता जा रहा था कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात करना चाह रही हैं जिसमें वो मुझे नहीं बिठा सकती। अभी जब उन्होंने बात की तो मेरी हिम्मत उसी वक्त जवाब दे गई, और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मुझे जल्द से जल्द इस मोहल्ले से निकलना होगा। वो अब्बा से कह रही थी कि आपकी बच्ची ने मोहल्ले के लड़कों को पीछे लगा रखा है, किसी को निकाह के लारे लगा रखे हैं तो किसी को शादी के। आप इसे समझाएं, दूसरों की औलादें कोई मुफ्त की नहीं है जो उन्हें बहका रही है। लड़की है, अपनी इज्जत का कुछ ख्याल करे, ये ना हो कि कल कला को मुंह काला करवा ले, फिर तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कह रही थी कि मेरे बच्चे ने जिद लगा रखी है कि वो निघत से शादी करना चाहता है, मगर मुझे ये मंजूर नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको खुद ही बता दूं। ये कह के जुबैदा आंटी पानी पिए बगैर ही वहां से चली गई। जब मैं बाहर आई तो अब्बा रो रहे थे और कह रहे थे कि बेटा तुम सही कहती थी, ये जगह अब हमारे रहने के काबिल नहीं रही। लोगों ने तुम्हें लावारिस समझ के तुम पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं तो इस काबिल हूँ नहीं कि तुम पे होती बातों को रोक सकूं। अब्बा की बात सुन के मेरा दिल भर आया। जुबैदा आंटी के बेटे को मैं अच्छे तरीके से जानती थी। वो मेरा हम उम्र ही था। वो हमेशा मेरा रास्ता रोक के अजीब अजीब बातें करता, और अब जबकि मैंने उसे घास नहीं डाली तो अपनी माँ से कह रहा था कि मेरे घर रिश्ता ले आए, और उसकी माँ समझ रही थी कि उसके बेटे को मैंने बहकाया। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो रोने लगे और कहने लगे, बेटा मैंने कब कहा तुमने ये सब किया है? मेरी बच्ची, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। बस तुम जल्द से जल्द ये घर बिकवाओ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब्बा की बातें सुन के मेरा अज़म मज़ीद बढ़ गया, और मैंने उसी वक्त ही पार्टी को कॉल मिला दी कि हमें जल्द से जल्द ये घर बेचना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 रोज़ बाद हम आएंगे और फाइनल रकम बता के घर अपने नाम करवा लेंगे। अगली सुबह मैंने काम से छुट्टी ली। मैंने सोचा कि यहीं 1-2 दिन है, कोई फ्लैट वगैरह देख लेती हूँ ताकि काम आसान हो जाए। मैंने छुट्टी ले ली, मगर मैं घर से भी निकल आई। मैंने फ्लैट भी देखने के लिए जाना था। सबसे पहले मैं बाहर बिल्डिंग में ही गई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैट्स बने हुए थे। कुछ तो किराए पे लग चुके थे तो कुछ लोगों ने ख़रीद लिए थे। मैंने भी तो ख़रीदना ही था। वो सुनसान सी जगह थी, थोड़े बहुत लोग थे जो शायद फ्लैट देखने के लिए आए हुए थे। मैं भी लिफ्ट में सवार हो गई। जब मैं सवार हुई तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वहाँ पर पहले से ही 4 लड़के मौजूद थे। इससे पहले कि मैं वहाँ से निकलती, लिफ्ट चल पड़ी। नीचे एक अंकल बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 15वें फ्लोर पे ही फ्लैट खाली है, बाकी सारे बुक हो चुके हैं। अब मुझे 15वें फ्लोर पे जाना था। अभी लिफ्ट थोड़ा बहुत ही चली थी कि अचानक से लाइट चली गई और लिफ्ट वहीं रुक गई। तो मेरी सांस भी साथ ही रुक गई। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ 4 जवान मर्द थे, जिन्हें देख के मुझे खौफ महसूस हो रहा था। पहले भी मुझे उनकी निगाहें कुछ ठीक नहीं लगी थी, लेकिन मैं उतर नहीं पाई थी, और अब तो मैं मज़ीद डर रही थी कि ना जाने वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मैं एक कोने में खड़ी थी और वो 4 मुझसे ज़रा फासले पे खड़े थे। लिफ्ट भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अचानक से मैंने देखा कि एक शख्स ने मुझे आँख मारी, तो उसी वक्त ही मुझे ऐसा लगा कि उन लड़कों के साथ लिफ्ट में आना मेरी बहुत बड़ी गलती। और फिर दूसरे शख्स ने अपनी जेब से हज़ार हज़ार रुपए के नोट निकाल के मेरे सामने ऐसे लहराए और गंदे गंदे इशारे किए कि मैं समझ गई कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैंने दोबारा से ऊपर नहीं देखा। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं ऊपर देखूंगी तो फिर से मुझे कोई इशारा करेंगे। मैं समझ रही थी कि अगर मैं ऊपर नहीं देखूंगी तो मैं बच जाऊंगी। मैं नहीं जानती थी कि अगर मैंने ऊपर ना देखा तो मैं मज़ीद फंस जाऊंगी। अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरी नज़रें तो नीचे थीं, ऊपर उठ ही नहीं रही थी। इतना खौफ था कि मेरी टांगें कांपने लगीं। और फिर जब मैंने अपने जूतों के करीब भारी बूट्स देखे तो मुझे ऊपर देखना ही पड़ा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मुझसे बड़े कद का एक जवान मर्द बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ा खबासत से मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो मुझ पे हाथ डालता, मैंने अपने दोनों हाथों से उसे पीछे धकेल दिया। वो शायद उस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए फौरन ही ज़मीन पे गिर गया। तो वो तीनों मर्द आगे बढ़े और उसे उठाने लगे। अब उन तीनों के चेहरे पे गुस्सा था। खुदा का वास्ता मेरे करीब मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं डर भी रही थी और अपनी इज्जत बचाने की कोशिशें भी कर रही थी। मेरी इस बात पे वो हंसने लगे और कहने लगे कि अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। धिक्का दे के तुमने अच्छा नहीं किया। पहले तो हम तुम्हें कुछ ना कुछ रकम भी दे देते, लेकिन अब तुम मुफ्त में ही हमें तुम एंटरटेन करोगी। उनकी बातें मेरा दिल दहला रही थी। क्या तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? खुदारा मुझ पे ऐसा जुल्म मत करो। मैं तो पहले ही हालात की मारी हुई हूँ। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं हाथ आगे की उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ना रुके, और बारी बारी उन चारों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। शायद मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में बंद पाया।
وہ کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیفنس کے علاقے میں کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہو اور اسی میں یہ کمرہ ہو۔ میرا سارا جسم درد سے چور ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی۔ مجھے تو یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کبھی میں زمین پہ قدم بھی رکھ پاؤں گی، لیکن آخر کار مجھے ہمت جمع کرنی ہی پڑی، کیونکہ میں کب تک یہاں پہ لیٹی رہ سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یہاں پہ کون لایا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہی 4 لوگ تو مجھے یہاں پہ نہیں لائے، اب دوبارہ میرے ساتھ وہی سب تو نہیں کرنے والے۔ یہ سوچ کے ہی میرے اندر خوف کی لہر گردش کرنے لگی۔ اچانک سے مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ اسی وقت میں جلدی سے بیڈ سے اٹھی، نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ میں دروازے تک بھاگی اور جلدی جلدی سے اوپر سے کنڈی لگا دی۔ پہلے دروازہ صرف ایسے ہی بند تھا، کنڈی نہیں لگی تھی۔ میں نے کنڈی بند کر دی اور اب دروازے کی طرف پیٹھ کر کے یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال لے۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا اور میرا سانس خشک ہو رہا تھا۔ نہ ہی میں نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی دروازہ کھولا۔ نگہت دروازہ کھولو۔ اچانک سے ایک آواز میرے کانوں میں پہنچی۔ وہ آواز کچھ جانی پہچانی تھی اور وہ شخص جو کوئی بھی تھا میرا نام بھی لے رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھول پاتی۔ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، خدارا یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کی جگہ پہ کھڑی ہو کے اسی کو وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری عزت کے ڈاکو نہیں بلکہ میرے خیر خواہ ہیں۔ اور پھر جب اس نے دوبارہ کہا کہ نگہت میں ہوں ندیم، تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ ندیم بھائی تھے جو کمپنی میں میرے ساتھ کام کرتے تھے اور مجھے ہمیشہ اپنی بہن ہی سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہی تو پراپرٹی کے لیے مجھے ایک پارٹی ارینج کر کے دی تھی۔ ان کی آواز سن کے میں نے جلدی جلدی دروازہ کھولا اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ ندیم بھائی مجھے یہاں سے لے جائیں، آپ نہیں جانتے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی جو میں نے بیڈ سے اترتے وقت ہاتھ سے کھینچ کے پھینک دی تھی، لیکن برنولا اب بھی میرے ہاتھ پہ لگا ہوا تھا۔ شاید انہوں نے یہ سب کروایا تھا۔ پھر جب انہوں نے مجھے ساری بات بتائی تو میں شرمندہ سی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم نے گھر سے نکلتے وقت مجھے میسج کیا تھا کہ تم باہر بلڈنگ جا رہی ہو، میں بھی وہاں پر آ جاؤں تاکہ فلیٹ پسند کرنے میں تمہاری مدد کروا دوں، تو اس وقت میں تھوڑا مصروف تھا، لیکن بعد میں نے تمہارا میسج دیکھ لیا تھا۔ مجھے آتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا، لیکن جب میں وہاں پہ آیا تو تم مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ لیکن پھر مجھے پتہ لگا کہ ایک لفٹ رک گئی ہے، وہاں کی انتظامیہ جنریٹر چلوا رہی تھی۔ میں بھی ان کی مدد کرنے لگا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم بھی اسی لفٹ کے اندر ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں پر تم مجھے کس حالت میں ملو گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو 4 مرد باہر نکلے، مگر تم زمین پہ بے ہوش پڑی تھی اور تمہارے اوپر ایک کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگتے، انتظامیہ اور میں نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ اب جیل کے اندر ہیں، وہ اپنا جرم قبول نہیں کر رہے، لیکن ہمیں پورا یقین تھا کہ انہوں نے ہی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب پولیس کو تمہارے بیان کا انتظار تھا، مگر تم تو بے ہوش تھی، اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا، اور اب جب کہ تم ہوش میں ہو تو تم پولیس کو بیان دو گی تو تمہارے مجرموں کو سزا ملے گی۔ میں نے ان کی ساری بات سن لی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں ان کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ وہ میرے جاننے والے تھے اور اب وہ جان چکے تھے کہ میری عزت محفوظ نہیں رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے کسی کو سزا نہیں دلوانی، بس میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، میں خودکشی کر لوں گی۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر وہ مجھے سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نگہت، دنیا یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، تم پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کراؤ گی، اس کے بعد میرے پاس تمہارے لیے خوشی کی خبر بھی ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کے میں بے انتہا تجسس میں آ کے ان سے پوچھنے لگی، مگر وہ نہیں بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں پولیس کو بیان دے دوں گی تو وہ پھر ہی مجھے بتائیں گے، اور پھر وہ مجھے اسی وقت پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے ان 4 درندوں کے خلاف رپورٹ درج کروا دی کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ کیس تو چلتا رہنا تھا، بس میں نے رپورٹ کروا دی تھی۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی، اور ندیم بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں لمبی سزا دلوائیں گے۔ وہ مجھے پھر سے اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اسی کمرے میں بٹھا دیا، ہم دونوں وہیں پہ بیٹھے تھے۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا صبر کر لو، تمہارا سرپرائز آتا ہی ہوگا۔ پھر اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ چہرے سے بہت ہی معصوم اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا، اور پھر ندیم بھائی نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے ایک مرتبہ تمہیں کمپنی کے اندر دیکھا تھا، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔
اسے تمہیں دیکھ کے تمہیں پسند کر لیا تھا، مجھے بھی کہہ دیا تھا کہ میں تم سے بات کروں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جب تک تم اپنے بکھیڑوں سے نہیں نکل جاتی تب تک میں تم سے بات نہ کرتا، اور اب تمہارے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ مگر پھر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں، یہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کا نکاح کروا سکتا ہوں۔ ندیم بھائی کی بات سن میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اس نوجوان کو دیکھ کے تو میں حیرت میں مبتلا تھی کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لٹی پٹی عورت کے ساتھ بھی اپنا گھر بسانا چاہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں ابا سے بات کر کے بتاؤں گی، اور پھر ندیم بھائی نے مجھے گھر بھجوا دیا۔ میں گھر آ چکی تھی، ابا میری وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ میں صبح 9 بجے کی نکلی ہوئی اب رات کے 8 بجے گھر واپس آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بس میں فلیٹ دیکھ کے آفس چلی گئی تھی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی تو وہ بھی مان گئے۔ میں نے سچ نہیں بتا سکتی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ باپ ہے اور ایک بیٹی کی عزت کو لٹتا ہوا پا کے وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ 2-4 دن میں نے صبر کیا، پھر جب میں نے ابا سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم صحیح سمجھتی ہو تو تم ان لڑکے والوں کو بلا لو۔ اور پھر 2 روز بعد ہی ندیم بھائی اپنے بھائی کو لے کے آ گئے۔ ان کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ دونوں ہی اچھی جابس کر رہے تھے، گھر بھی اپنا تھا اور تھا بھی بہت بڑا۔ سب سے بڑی بات کہ وہ ابا کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، اور پھر 2-4 روز میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ واقعی میں محسن بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے مکمل طور پہ سنبھال لیا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ میری عزت لٹ جانے کے واقعے سے بھی واقف تھے، مگر آج تک مجھے کبھی طعنہ نہ دیا۔ ابا ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، ہم نے اپنا آبائی گھر بیچ دیا مگر دوسرا گھر نہ خریدا، اب ضرورت ہی نہیں تھی۔ میری شادی ہو گئی اور محسن نے ابا کو بھی اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ندیم بھائی اور محسن ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ ندیم بھائی کی ایک شادی ٹوٹ چکی تھی اور دوبارہ انہوں نے شادی نہ کی، اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ پیسے میں نے محسن اور ندیم بھائی کے حوالے کر دیے کہ وہ اسے اپنے کام میں لگا لیں، کیونکہ کچھ دنوں سے ندیم بھائی سوچ رہے تھے کہ وہ اپنا کوئی بزنس شروع کریں، اور پھر انہوں نے اپنے بھی کچھ پیسے ملا کے بزنس شروع کیا، اور پھر ہم تینوں اسی بزنس کو چلانے لگے۔ اب ہم تینوں ایک بہت بڑی تو نہیں، ایک چھوٹی موٹی کمپنی کے آنر بن چکے تھے۔ زندگی میں کوئی دکھ باقی نہیں رہا تھا۔ علاج ہونے پہ ابا کی طبیعت بھی دن بدن سنبھلتی جا رہی تھی، کیونکہ پہلے صحیح سے علاج ہی نہیں ہو پاتا تھا، مگر اب تو ہم دونوں باپ بیٹی کو سنبھال لیا۔ لیکن جب کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا کہ جب میری عزت لٹی تھی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا، لیکن محسن مجھے سنبھال لیتے، اور واقعی میں وہ میرے محسن ہی تھے جنہوں نے مجھے غموں کی دلدل سے نکال کر خوشیوں کے سمندر میں ڈال دیا تھا۔